میں میڈیکل سائنس کا بتا رہا تھا, وہ انڈوں کی آواز آئی وہاں سے. تو آپ مجھے بتاؤ, ڈاکٹر کے پاس آپ گئے, ڈاکٹر صاحب انڈا کھانے کے پیسے نہیں ہیں. اچھا, میں اگر ڈاکٹر صاحب انڈا چوری کر کے کھا لوں, چوری کر کے انڈا کھا لوں, تو کیا پروٹین پورے ہو جائیں گے؟ ڈاکٹر کیا کہے گا, بھائی انڈا چوری کا ہو, حلال ہو, حرام ہو, انڈا انڈا ہوتا ہے. جب باڈی میں جائے گا تو آپ کا پروٹین بڑھے گا, پروٹین ملے گا باڈی کو, تو پروٹین کی جو کمی ہے پوری ہوگی آپ نے. لیکن آپ جب مفتی صاحب کے پاس آؤ گے, یا مفتی صاحب چھوڑو, آپ پیغمبروں کے پاس جاؤ گے, پیغمبروں کے پاس, یا پیغمبروں کے کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی مولانا کے پاس جاؤ گے. مولانا صاحب باڈی میں پروٹین آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ کی تو اتنے ہیں ماشاءاللہ, میرے بالکل بھی, کیونکہ مولانا صاحب کے عام طور پہ ذرا زیادہ سے ہی ہوتے ہیں عام طور پہ, میرے بالکل بھی نہیں ہیں. ہڈیاں نظر آ رہی ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, کھچڑی کھا کھا کے ایسا ہو گیا ہوں میں, غربت کا مارا. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ انڈے کھاؤ, ڈاکٹر نے کیا کہا ہے, انڈے کھاؤ. انڈوں کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں, غربت, مہنگائی, تو کیا میں انڈا چوری کر کے کھا سکتا ہوں؟ اس سے پروٹین لیول پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مولانا صاحب کیا کہیں گے, بھائی ان کا ٹاپک میڈیکل سائنس نہیں ہے, ان کا ٹاپک کیا ہے, دین کا علم ہے. وہ علم جو انسان کو انسان بناتا ہے, انسان اور گدھے میں فرق کرتا ہے. وہ کہیں گے بھائی اگر آپ نے انڈا چوری کر کے کھا لیا, پروٹین تو آپ کے پورے ہو جائیں گے, آپ دیکھنے میں بھی اچھے ہیلدی لگو گے, فٹ فاٹ, کہیں دکھا کا پیغام بھیجو گے, ٹھا کر کے قبول ہوگا, اور کہیں بھی جاؤ گے کسی محفل میں لوگ آپ کو عزت دیں گے, یار کیسا چہرہ چمک رہا ہے بھائی, انڈے نظر آ رہے ہیں, انڈے پھوٹ رہے ہیں آنکھوں سے, گالوں سے انڈے ابل رہے ہیں. کیونکہ 2 انڈے کھانے سے تھوڑی, تو پھر انڈے روزانہ چوری کرنے پڑیں گے نا, پھر تو ہمیں اپنی مرغیوں پہ پہرا بٹھانا پڑے گا. لیکن میرے بھائی آخرت آپ کی تباہ ہو جائے گی, اور اللہ کی نظر میں آپ اس آیت کے مصداق ہوں گے. اولئک کالانعام بل هم اضل. قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں, گدھے گھوڑوں کی طرح ہیں, بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. روحانی طور پر آپ میں اور گدھے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں رہے گا, بلکہ قرآن کہہ رہا ہے اس سے بدتر ہو جاؤ گے, کیونکہ گدھے گھوڑے میں سینس نہیں ہے, آپ کو اللہ نے سینس دیے پھر بھی آپ چوری کر رہے ہو. اب چونکہ لبرل قسم کے مولانا بھی مارکیٹ میں بہت آ گئے ہیں, اگر وہ مولانا لبرل قسم کے ہوئے تو جواب چینج ہوگا ان کا, کہیں گے ایکچولی پروٹین چونکہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, کل آپ کا پیپر ہے, آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. ایک مشہور مفسر ہے نا, جنہیں اسکالر آپ جانتے ہیں نا ان کو, مشہور اسکالر ہیں جنہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ کل آپ کا اگر پیپر ہے تو آپ فرض رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. کہ ایسا بالکل حرام ہے. رمضان کا روزہ اسلام کا رکن ہے. رکن کہتے ہیں جس کے بغیر عمارت ہی کھڑی نہ ہو, صرف سفر اور بیماری میں چھوڑنے کی اجازت ہے, اس کے علاوہ قطعاً اجازت نہیں ہے. تو اگر لبرل قسم کے مولانا ہوں گے وہ کہیں گے کہ بھائی پروٹین چونکہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے, لہذا مجبوراً آپ چوری کر کے کھا سکتے ہیں. لیکن جس عالم کو عمق ہوگا نا دین کے علم میں, گہرائی ہوگی, وہ کہے گا کہ جان اگر جا رہی ہو نا, جب مرنے لگو اس وقت تو آپ بقدر ضرورت کھا سکتے ہو. فیوچر میں موت, پروٹین جب کم ہو جاتے ہیں اتنی جلدی نہیں مرتا آدمی. ایسے تو ہر آدمی مرنے والا ہے کراچی میں, کوئی ایک بندہ دکھاؤ جس میں سب کچھ پورا ہو. ڈاکٹر کہتے ہیں وائٹامن ڈی تو 90% لوگوں میں ہے ہی نہیں. وائٹامن ڈی کی کمی سے بھی تو کتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اب آپ نے کیا کیا کہ چونکہ میرے پاس وائٹامن ڈی کی کمی پوری کرنے کے لیے جو غذائیں چاہیے وہ غذائیں اتنی مشکل ہیں, آپ نیٹ پہ سرچ کرو, اس کے لیے آپ کو پتہ نہیں شلجم کے پودے خود لگا کے کھانے پڑیں گے, مچھلی کی خاص قسمیں آپ کو کھانی پڑیں گی, اور پتہ نہیں کیا کیا کھانا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو جب تک لوگوں کی جائیدادیں نہیں کھاؤ گے آپ کا وٹامن ڈی اس زمانے میں پورا نہیں ہو سکتا. دھوپ تو ہے ہی نہیں نا, بیٹھتے ہی نہیں دھوپ میں, اور کہتے ہیں دھوپ سے بھی پورا نہیں ہو رہا وہ. تو اگر آپ اتنے براڈ مائنڈڈ بنتے چلے جاؤ گے تو وائٹامن ڈی کی کمی کے لیے بھی چوری کی اجازت, سودی بینکوں میں جاب کی اجازت. لیکن جو صحیح علم جس کے پاس ہوگا وہ کیا کہے گا, بھائی اللہ میاں نے خنزیر کھانے کی اجازت اس وقت دی ہے فیوچر میں موت کا خوف نہ ہو,
بلکہ موت آپ پر مسلط ہو جائے, ابھی آپ کو لگے کہ میں نے نہیں کھایا تو ابھی مر جاؤں گا میں, ایسی شدید مجبوری میں اللہ نے آپ کو حرام کھانے کی اجازت دی ہے. پھر وہ حرام حرام نہیں رہتا, فیوچر کے خوف سے اجازت نہیں ہے. دیکھو رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اس شخص کو جس کو غالب گمان ہو کہ روزہ رکھا تو بیمار ہو جاؤں گا, میں ابھی بیمار ہو جاؤں گا. لیکن اگر کسی کو یہ خوف ہے کہ میں نے روزے رکھے تو اس سے میرا کولیسٹرول زیادہ کم ہو جائے گا, جب کولیسٹرول زیادہ کم ہوگا تو پھر یہ ہوگا, پھر یہ جب ہوگا تو پھر یہ ہوگا, پھر جب یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا, پھر ہو سکتا ہے پھر یہ ہو جائے, پھر ہو سکتا ہے پھر یہ ہو جائے, ہو سکتا ہے 6 سال میں مر جاؤں. اس خوف سے روزہ چھوڑنے کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے. پھر روزہ چھوڑیں گے تھوڑی ہے, ابھی لگ رہا ہو بھائی آج روزہ رکھا تو ٹیں ہو جاؤں گا میں, ٹھیک ہے نا, یا گیا یا بیمار پڑ جاؤں گا, ابھی غالب گمان ہو. کل پرسوں ترسوں کا اتنا لمبے چوڑے نہیں ہوتے, ورنہ تو پھر شریعت کے ہر حکم کا مذاق اڑائیں گے لوگ, اس کو تماشا بنا لیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ کہیں گے کہ انڈا چوری کا ہو یا بغیر چوری کا, اخلاقیات سے تو اس کا تعلق ہے کہ چوری نہ کریں, لیکن باڈی آپ کی نہیں دیکھتی. لیکن مولانا صاحب آپ کو کیا کہیں گے, بھائی بغیر پروٹین کے سوکھے سڑے ہو کے زندگی گزار لو, کوئی بات نہیں, تمیز سے مر جاؤ, قیامت کے دن تمہارا شمار انسانوں میں ہوگا, حیوانوں اور جانوروں میں نہیں ہوگا. اور اگر کھا کے حلال حرام کی فکر کیے بغیر فل پروٹین کے ساتھ قبر میں چلے گئے تو اٹھتے ہوئے آپ کے پروٹین نہیں ہوں گے جس دن قبر سے اٹھو. یہ تعلیمات ہیں مذہب کی اور یہ سب سے قدیم ہے. انسان جب دنیا میں آیا تو اخلاقیات کا علم اسی دن سے دنیا میں آیا ہے, کیونکہ انسان کو دیکھو میڈیکل سائنس اب ترقی کر رہی ہے, ماضی میں جائیں گے تو میڈیکل سائنس کی ترقی زیادہ ہوگی یا کم ہوگی, بولو نا, کم ہوگی. ہو سکتا ہے آدم علیہ السلام کے دور میں تو میڈیکل سائنس کی بنیادی اکائیاں ہی لوگوں کو نہ پتا ہو, بس یہ پتا ہو کہ کھانے سے پیٹ بھرتا ہے اور پینے سے پیاس بجھتی ہے. اب ماضی میں جائیں تو ایسا ہی ہے نا, بہت سارے پرانے فلسفے تھے غلط ثابت ہو گئے. حکمت کے حکیموں کی رائے میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے. کچھ حکیموں کی باتیں ایسی ہیں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں, چلتی رہیں گی, ڈاکٹر بھی اب اسی کو مان رہے ہیں, لیکن بہت سی باتیں چینج ہو چکی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے, میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. یہ جو کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا, ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں اس پہ چند سال پہلے تحقیق شروع ہوئی, کیونکہ جتنے ہمارے قدیم فقہا ہیں سب نے یہ لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ لکھی کہ جب ہم کان میں دوا ڈالتے ہیں تو ہمارے دماغ میں جاتی ہے وہ, تو جب بھی کوئی چیز ہم کھائیں نا دماغ میں جائے یا پیٹ میں جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ اجماعی مسئلہ ہے. اب جدید سائنس نے, میڈیکل سائنس نے یہ کہا کہ بھائی علماء کو اس طرف متوجہ کیا کہ آپ یہ لکھتے ہیں کہ کان میں دوا ڈالنے سے چیز دماغ تک پہنچتی ہے, حالانکہ میڈیکل سائنس اب یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا دماغ اور کان کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہے. حلق میں تو جا سکتی ہے, پتہ نہیں حلق میں بھی جا سکتی ہے نہیں جا سکتی مجھے نہیں پتا, لیکن بہرحال دماغ میں نہیں جا سکتی, حلق میں بھی نہیں جا سکتی میرا خیال ہے. اب علماء پریشان ہو گئے, یار یہ کیا ہو گیا, تو اتنے سالوں سے ہم مسئلہ لکھتے, حدیث میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حدیث اس سے کیا ہے, خاموش ہے. حدیث میں سے تو یہ پتہ چلے گا کہ باڈی کے اندر یعنی دماغ یا پیٹ میں کوئی چیز نہیں جانی چاہیے. تو ہمارا اجلاس ہوا اس پہ, دارالعلوم کرنگی میں بھی اجلاس ہوا, تو اس پہ چند حضرات نے یہ کہا کہ اس دور کے جو فقہا تھے اتنے ذہین تھے, جب انہوں نے ایک فتویٰ دیا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے دماغ میں دوا پہنچتی ہے روزہ ٹوٹتا ہے, تو وہ اتنے ذہین لوگ تھے, اتنے قابل لوگ تھے, ان کا فتویٰ غلط بولو نہیں ہو سکتا, لہذا اسی فتوے کو قائم رکھا جائے. لیکن دوسری جو رائے سامنے آئی نا وہ بڑی خاندانی, دوسرے علماء کی جو رائے وہ یہ رائے تھی کہ اس دور کے جیسے فقہا اتنے ذہین تھے دین کے علم میں, میڈیکل سائنس میں نہیں, تو جیسے آج کی فقہی تحقیقات جو شرعی مسائل میں وہ اس دور کے فقہا کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میڈیکل سائنس میں الٹا ہے, اس دور کی جو میڈیکل سائنس کی تحقیقات تھیں وہ آج کی میڈیکل سائنس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ایسے 2 اور 2 4 کی طرح انسانی باڈی کو کھول دیا گیا ہے.
کو غلط نہیں قرار دے رہے. ان فقہا کی تحقیق کی بیس وہ حکیم تھے جو یہ کہتے تھے کہ کان میں دوا ڈالو گے تو کہاں پہنچے گی؟ دماغ. وہ حکیموں کی تحقیق غلط ثابت ہو گئی ہے. بات میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ تو ہم ان فقہا کو غلط نہیں کہہ رہے. اس غلطی کی بیس میڈیکل سائنس تھی جو اس زمانے کی تھی. وہ بیس کیا ہو گئی ہے؟ ہم آج کے فقہا کا، علماء کا اس زمانے کے علماء سے مقابلہ نہیں کر رہے. وہ تو ظاہر ہے پہلے زیادہ علم تھا، دین کا علم پہلے زیادہ تھا. ہم مقابلہ کر رہے آج کے ڈاکٹروں کا 1300 سال 1000 سال پرانے ڈاکٹروں سے. اس کے مقابلے میں تو آج علم زیادہ ہے.